بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے. کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہیں پہنچائی کہ کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو. نہیں، سامنے سے کسی نے کوئی بات کہی تو اسے جھیل لیا. حالات بہت آتے تھے، مکہ والوں کی طرف سے بھی حالات بہت آئے، بہت حالات آئے، لیکن آخر تک جو ہے نگلتے رہے، اگلا نہیں اور اپنا کام کرتے رہے. بادشاہوں کو بھی جو خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ حصے ہیں. ایک حصہ تو مکی زندگی کا ہے، پھر دوسرا حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زندگی کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں سب بادشاہوں کو، بڑے بڑے عمرا کو خطوط لکھے. اسی خطوط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کا احترام کیا. کمزور سے کمزور آدمی ہو، بلکہ آپ نے اعلان کیا، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تو اعلان کیا کہ کعبہ کی عظمت ہے، یہ بیت اللہ کی ایک عظمت ہے. کتنی بڑی عظمت ہے. آدمی وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر طواف کرتا ہے. حج اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، عمرہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. بہت بڑی عظمت ہے بیت اللہ کی. اس کی نقل دوسری جگہ ہو نہیں سکتی. یہ نہیں کہ چلو بھی اب بیت اللہ جانا مشکل ہو گیا تو بمبئی میں ایک بیت اللہ بنا لو، ایک گجراتی بنا لو. یہ نہیں ہوگا، آپ کو وہیں جانا پڑے گا، وہاں کی نیکیاں وہیں ملے گی آپ کو. تو آپ نے فرمایا اے گھر تیری عظمت ہے، لیکن مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. چاہے مومن فاسق ہو، مومن ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، لیکن اس کی عظمت کلمہ پڑھتا ہے، بس شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، عزو کرتا ہے، اس کی عظمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. دمہ و مالہ، فرمایا اس کے خون کی بھی عظمت ہے، اس کے مال کی بھی عظمت ہے، اور اس سے بدگمانی بھی مت کرو مومن کے ساتھ. یہ فرمایا حضور نے کہ تیری تجھ سے بھی زیادہ عظمت ہے. 3 وجہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مال کی حرمت بھی ہے، اس کی جان کی حرمت بھی ہے، تو اس کے ساتھ بدگمانی بھی مت کرو. اسی لیے آپ کے سامنے حضرت اسامہ جو تھے یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے. عائشہ ان کا قصہ سناتی، یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے، ناک چپٹی تھی حضرت اسامہ کی، اور چچک کے داغ بھی تھے. ایک تو ناک چپٹی ہو اور چچک کا داغ، رنگ بھی کالا تھا، یعنی کشش والی کوئی چیز نہیں تھی حضرت اسامہ کے اندر. مسلمان تھے، ایمان والے تھے، ام ایمن کے بیٹے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر کسی جگہ پر بیٹھ کر ایسا کھیل رہے تھے، بچپنا تھا ان کا، کھیلتے کھیلتے گر پڑے. گرے تو چوٹ آئی.
خون نکلنے لگا. حضور نے دیکھا بھی آواز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے جی, کون گرا؟ جیسے بچہ گرتا ہے گھر میں تھوڑی دھمال ہو جاتی ہے نا, یہ کون گرا کون گرا. تو آپ نے فرمایا ابھی کیا ہوا؟ تو دیکھا تو اسامہ, اور خون بھی نکل رہا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت ان کو جو سردی بھی ہوئی تھی, تو خون بھی نکل رہا, ناک بھی بہ رہی, ناک بھی چپٹی, رنگ بھی کالا, کوئی کشش کی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا, ارے بے عائشہ تھوڑا صاف کر لو, نہیں بیچارا بچہ جو گر پڑا ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی تھی, میں نے کہا گن کی. حضرت عائشہ نے میں توجہ نہیں دی. آپ نے بتایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. حضرت عائشہ کہتی تھی میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اسامہ کو لے کر آئے, اور جہاں سے خون نکلتا تھا وہاں حضور نے اپنا منہ رکھا اور خون چوسا. یہ مومن کا اقرار. خون چوسا, چوس کر اس کو باہر پھینکا, پھر خون چوسا, پھر باہر پھینکا, پھر خون چوسا, پھر باہر پھینکا. پھر جو عائشہ کو کپڑا دو, کپڑا لائے, ناک بھی بہ رہی تھی, ان کی بخار بھی تھا, تو ان کو جو اچھے سے کپڑا جو ہے ان کو صاف کیا, منہ صاف کیا, خون اس کا صاف خود حضور نے صاف کیا. صاف کر کے جو ہے اچھا بھی ان کے کپڑے, تو حضور نے کپڑے بدلے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی تو میں فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا, فلاں جگہ تیری شادی کرا دیتا. تو عائشہ کہتی ہے جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تب مجھے پتہ چلا کہ مومن کا احترام حضور کے دل میں کتنا ہے اور اسامہ کا احترام کتنا ہے. حضرت عائشہ فرماتی تھی اس دن سے میں نے اسامہ کا احترام کرنا شروع کر دیا. عزت حضور کے انتقال کے بعد یہ تو زندہ رہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو لشکر گئے تھے ان لشکروں کا امیر حضور نے اسامہ کو ہی بنایا تھا. جس پر صحابہ کو اشکال ہوا تھا بھی چھوٹے بچے کو ایسے بنا دیا, فرمایا نہیں ہم نے ذمہ داری دی ہے اس کو, یہ تمہارے ذمہ دار ہے, یہ امیر کافی دنوں تک زندہ رہے حضرت اسامہ. تو کبھی کبھار باندیا کہتی ہے حضرت عائشہ کو اسامہ آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تو حضرت عائشہ جو احترام کھڑی ہو جاتی اپنے کمرے میں. تو باندیا پوچھتی امی آج کیوں کھڑی ہو گئی؟ بولے اسامہ کے احترام میں کھڑی ہوئی ہے. پھر یہ قصہ سنا کہ یہ قصہ میرے ساتھ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضور نے اپنا منہ رکھا اور منہ رکھ کر اسامہ کا خون چوسا اور پھر باہر پھینکا, چوسا باہر پھینکا, کپڑے صاف کیے, منہ صاف کیا, اور پھر فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو فلاں جگہ شادی کرا دیتا, فلاں جگہ شادی کرا دیتا. عرفات کے میدان میں یمن والوں نے معمولی سے تنقید کی تھی اسامہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ردیف تھے, حجۃ الوداع میں بھی یہ ردیف تھے, فتح مکہ میں بھی یہ ردیف تھے. ردیف کا مطلب یہ ہوتا ہے حضور نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا اونٹ کے اوپر, تو لوگ کہتے تھے اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی, اس کے ساتھ تو جو پرائیویٹ سیکرٹری ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے. آپ فرماتے تھے نہیں, مومن کافی ہے. یعنی کتابوں میں لکھا حجۃ الوداع میں بھی یہ ردیف تھے اور فتح مکہ میں بھی یہ ردیف تھے حضرت اسامہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں سورج غروب ہو گیا, صحابہ آئے اور کہا اس لیے کہ عرفات میں آپ کا حجۃ الوداع تھا, اس میں تو سب لوگ شریک ہو گئے تھے نا, یمن سے, یہاں سے, وہاں سے, جو بھی آئے لوگ. آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا حج ہے, اب جو بھی ہمارے ساتھ حج کرنا چاہے وہ حج کرے. عام اعلان تھا, کوئی ویزا نہیں, کوئی پاسپورٹ نہیں, کوئی تصریح نہیں, کوئی کرونا نہیں, کوئی ٹکٹ نہیں. آپ نے عام اعلان کر دیا ہم حج میں جا رہے ہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ حج میں آ جائے ہمارے ساتھ. ہر آدمی نے اپنی اپنی جماعت بنا لی حج کے وقت, ہر آدمی نے اپنی اپنی جماعت بنا لی.
کسی نے اپنے خاندان کی جماعت بنا لی، کسی نے اپنے دوستوں کی جماعت بنا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب عرفات میں پہنچے، سورج غروب ہوا، صحابہ آئے اور کہا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، مزدلفہ چلے۔ آپ نے فرمایا میرے ردیف کا انتظار ہے، مجھے میرے ساتھ میری اٹھنی پر بیٹھا ہے ایک آدمی، اس کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، حضرت سورج غروب ہو گیا، اب ہم چلے مزدلفہ، تو مجھے ردیف کا انتظار ہے۔ اتنے میں تو صحابہ آ گئے۔ تو یمن والوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے حضور نے انتظار کیا، لونڈا، ہمارے سمجھ کو لونڈا، نہ شکل نہ عقل، اس کی وجہ سے انتظار کیا۔ تو صدیق اکبر نے کہا ان لوگوں کی طرف دھیان سے دیکھو، یہ لوگ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، سب سے پہلے مرتدین کی جو خبریں آئی ہیں مدینہ میں، سب سے پہلے انہی کی خبر آئی جنہوں نے اسامہ پر تنقید کی۔ مومن کی عزت، مومن کا احترام یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ احترام کو بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ بتایا کہ بیت اللہ تو ایک دن اٹھایا جائے گا، لیکن مومن نہیں اٹھایا جائے گا۔ بیت اللہ پر تو حالات آئیں گے، تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد لوگ بیت اللہ کا طواف کریں گے، بہت بڑا ہجوم ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے سب بیت اللہ کا طواف کریں گے، بہت بڑا ہجوم ہوگا، اور بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے، اور صبح تہجد میں فجر کی نماز میں جب حرم میں داخل ہوں گے بیت اللہ نہیں ہوگا۔ لوگ کھڑے کھڑے باتیں کریں گے، ارے اللہ کا گھر کہاں گیا؟ کوئی کہے گا یہاں تھا، کوئی کہے گا یہاں تھا، نہیں رات کو تو طواف کر کے گئے۔ پھر وہ نشانی میں بیان کریں گے مقام ابراہیم کو، بھی مقام ابراہیم ہی ہے، اس کے سامنے تو بیت اللہ تھا، اس نے ہٹا ہوا تو تھا نہیں۔ ارے ہاں مقام ابراہیم تو یہی ہے، تو بیت اللہ کہاں گیا؟ یہ بنا بیت اللہ کو اللہ نے اٹھا دیا۔ کیا بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا؟ اب لوگ طواف کرنا چاہیں گے تو بھی نہیں کریں گے، بیت اللہ بھی اٹھ گیا۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے حج قبل اللہ تو حج۔ ہم جب سال لگا رہے تھے تو ہمارا یہاں فلسطین، اردن وغیرہ وہاں ہم سال لگا رہے تھے عربی ملکوں کا، تو جب حج کے دن آئے تو وہاں مسجد میں ماشاء اللہ ائمہ بڑے بڑے علماء وہ خطبہ دیتے تھے، اور خطبے میں وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے حج قبل اللہ تو حج، حج قبل اللہ تو حج، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ۔ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی۔ 1977 کا قصہ ہے، جوان تھے، سنتے تھے، میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھیا ایسے دن آئیں گے کہ حج؟ بولے ہاں بیت اللہ ہوگا لیکن خالی ہوگا، اور کرونا میں ہم نے دن دیکھ لیے۔ حج قبل اللہ تو حج، حج یہ اعلان کرتے تھے، اس اعتبار سے لوگوں کی تشکیل کرتے تھے، تو لوگ جو ہے کہتے تھے انا مستعد انا مستعد انا مستعد، پھر بسیں وہاں سے تو بسوں میں حج میں آتے ہیں نا لوگ، پھر بسیں بھر بھر کے جو ہے جاتے تھے، تو کہتے تھے حج قبل اللہ تو حج، حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ، یہ بیت اللہ کو اللہ اٹھا لے گا، بیت اللہ کو جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتے تھے مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا، وہ بیانوں میں کہتے تھے۔ حدیثوں تو ہم نے بات بھی پڑھی، کتابوں کے مطالعے بات بھی کیے، جب کتابیں لکھنی شروع کی، بیان کرنے شروع کیے، واٹس ایپ پہ سبق دینے شروع کیے، تب کتابیں دیکھنی شروع کی ہم نے۔ جوانی تھی تو کہتے تھے مدینہ چلے جاؤ، مدینہ کو دیکھ لو، مسجد نبوی کو دیکھ لو، ایک دن آئے گا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا۔ یہ عرب علماء اعلان کرتے تھے وہاں فلسطین میں، بیت المقدس میں،
یا اردن میں، وہاں شام میں بڑے بڑے علماء ہیں وہاں. میں دھیان سے سنتا تھا ان کے خطبے. ہم تو سال میں چل رہے تھے، لیکن میں کہتا تھا مسجد نبوی خالی ہو جائے گی. مسجد نبوی بولے مسجد نبوی نہیں، مدینہ بھی خالی ہو جائے گا. تو کہتے پھر اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ ٹوٹل خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں. مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، نہ بندہ نہ پرندہ، نہ بندہ نہ پرندہ. جنگلی بھیڑی آئیں گے، جنگلی شیر آئیں گے، جنگلی کتے آئیں گے، اور وہ جنگلی کتے آ کر مدینہ میں گھومیں گے. جب مدینہ میں گھومیں گے تو روایتوں میں یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازوں پر آئیں گے. دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، بند تو ہے ہی. آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہوں گے، میرے مسجد کے دروازے کھلے ہوں گے، وہ داخل ہوں گے تو روکنے والا ہی نہیں ہوگا، اور میرے منبر پر پیشاب کریں گے. میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو مفتی سعید صاحب نے بیان سنا پورا، مفتی سعید عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو بیان کے اندر میں نے پھر حوالہ دیا ایک کتاب کا، ابھی موطا امام مالک میں یہ. اب بیان کے تو فارغ ہو گیا ہمیں. یہ سارا بیان مفتی سعید صاحب کے ایسے دن چل رہے تھے، یہاں بمبئی میں تھے، وہ زیر علاج تھے، اور کرونا کے خاص دن تھے وہ. تو گھر میں بیٹھ کر ہم بیان کرتے تھے رمضان میں. مفتی سعید صاحب یہی تھے، علاج ہو رہا تھا ان کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو پھر وہ جو ہے جب میں بیان کر چکا مسجد نبوی کا، بیت اللہ کا، بیت اللہ جب بیت اللہ ہی اٹھا لیا تو طواف کے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہے نا، میں بیت اللہ ہی اوپر چلا گیا تو طواف کے کیا ہوگا؟ صبح لوگ آئیں گے، اب رات کو قرآن پڑھتے لیٹیں گے اپنے گھروں پر، اور صبح کیا ہوگا؟ قرآن کھولیں گے تو حروف آسمانوں پر. آج تو قرآن ہم دیکھ سکتے ہیں، غنیمت ہے. قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، غنیمت ہے. جہاں میں بیان کر کے فارغ ہوا تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا مجھے فون آیا اور فرمایا کہ بھائی تمہارا پورا بیان میں نے سنا ہے. وہ علمی آدمی تھے، اس زمانے کے ابن تیمیہ تھے، وہ بہت گہرا علم تھا ان کا. وہ کوئی بھی ان کو کسی کی طرح اٹک جائے تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. انہوں نے کہا آپ نے بیان کیا، میں نے پورا سنا، سب صحیح ہے الحمدللہ، لیکن مجھے ایک اشکال ہے. مفتی صاحب نے کہا مجھے، میں نے کہا بتائیے حضرت، آپ نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ میں نے کہا موطا امام مالک میں نے دیکھا تو حوالہ دیا. ارے بولے اونچی کتابیں بھی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فتح الباری میں ہے، وہ حوالہ دیتے. جب حوالہ دینا ہے تو ٹاپ دو. آپ نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ بھائی میں نے کہا بخاری تو آپ کے پاس ہے، میں نے تو بخاری میں مجھے پتا نہیں تھا. بولے نہیں. انہوں نے کہا یاد رکھنا، جب کوئی بات کا حوالہ دو تو ٹاپ اگر ہے تو ٹاپ دو، چھوٹی کتاب کا حوالہ مت دو. یہ مجھے کہا. ہو سکتا ہماری دعا بھی 1 گھنٹے کی ہوئی تھی، 15 شعبان تھی یہاں، تو مجھے صاحب نے کہا کہ آپ کی پوری دعا میں نے سنی، دعا کے اندر 2 باتیں بڑھا دو. یہ مجھے کہا انہوں نے. میں نے کہا کیا بڑھاؤں؟ بولے کہ اللہ کورونا سے تو ہماری حفاظت فرما، اور دوسرا یہاں کا جو چودھری ہے اس سے حفاظت فرما. میں نے کہا چودھری کے بارے میں کیسے کہوں یار؟ ہمارے یہاں کا چودھری ہوتا ہے کالا چودھری، گورا چودھری، یہاں کا. میں نے کہا یہ میں دعا نہیں کرتا، کرونا سے کروں گا، چودھری کی دعا تم کر لینا. سارا آدمی سنتا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، مومن کی عزت ہے. آج مسلمانوں پر جو نامناسب حالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے بتاؤ؟
کئی مسلمان اچھے حالات میں نہیں ہیں. ہم سب کو نماز کی بد دعا لگ رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی اگر اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو تو آباد کر, اس کو تو چمکا دے, اس کو عزت دے. اور اگر نماز اچھی طریقے سے نہیں پڑھتا تو یہی نماز بد دعا دیتی ہے اس کو کہ اللہ تو اسے ہلاک کر, اسے اجاڑ. تو نمازوں کی بد دعائیں ہمیں مل رہی ہیں. یہ ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ, قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھتے, قرآن کی بد دعائیں مل رہی ہیں, نماز کی بد دعائیں مل رہی ہیں. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک تو پڑھتے ہی, اور اگر پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت میں نماز کا کہا, الصلاۃ 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 الصلاۃ. سلف صالحین کا معمول تھا, اپنے نمازوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھتے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خود نے دیکھا, مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ دعوت کے کام میں وہ آدمی بہت مشغول تھا. ارے دعوت کے کام میں لگنا اور تھکنا معمولی چیز نہیں ہے. بیان کرنا, بیان کے بعد مشورہ کرنا, پھر جو ہے خطوط کا جواب دینا, پھر بخاری شریف پڑھانا, پھر حیات الصحابہ لکھنا, شروع ہو جاتے. لیکن جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت خشوع خضوع کے ساتھ پھر یہی کہتے تھے کھڑے ہو کر, سنو ساتھیو, ماں باپ کی بد دعا سے بھی آدمی ہلاک ہوتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد کی بد دعا سے بھی ہلاک ہوتا ہے, کسی مسلمان کی بد دعا سے بھی ہلاک ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرناک بد دعا یہ نماز کی بد دعا ہے. نماز کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا. گھر میں نفلیں کم پڑھنا کوئی عرض نہیں ہے, لیکن ڈھنگ کے پڑھنا. دیکھیں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے, بہت نمازوں کا اپنے بیانوں میں اسے کھولتے تھے. نماز کی حدیث ہے تو الحمدللہ چل رہی ہے. اب ہمارا بیان جو ہے واٹس ایپ پر انشاءاللہ 20 دن کے بعد نماز کو شروع ہوگا, تو انشاءاللہ 5 مہینے تک چلے گا. 5 مہینے ابھی تو سخاوت کا چل رہا ہے, 150 تک یعنی 5 مہینے اس کے ہو جائیں گے سخاوت کے. انشاءاللہ اب شروع ہوگا نماز کا. ہم نے کہا بھی نماز کا بیان شروع کرو, وہ چلے گا انشاءاللہ 5 مہینے تک. کوئی دھیان سے سننا تو نماز کی عظمت دل میں آئی گی. آج مائیں اپنے بچوں کو رات کو سلاتی ہیں, کیا کہتی ہے؟ بیٹا سو جاؤ, جلدی اٹھنا ہے, صبح اسکول جانا ہے. اسکول کا نام لے کر کیوں جگاتی ہیں مائیں؟ یہ کیوں نہیں کہتی کہ جلدی سو جاؤ, فجر کی نماز میں جانا ہے؟ اگر ہماری عورتیں, ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں بچوں کو اسکول کے نام سے جگاتی ہیں, نماز کے نام سے نہیں جگاتی, سمجھ لو کہ ہمارے گھر میں دنیا آ رہی ہے, دین نہیں آ رہا. اس لیے نماز کے سلف صالحین یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ نماز کی دعا تو ہمیں عطا فرما اور نماز کی بد دعاؤں سے تو ہماری حفاظت فرما. اپنے شاگردوں کو کہتے تھے نماز کی بد دعا سے بچیے, نماز کی بد دعا سے بچیے. اور صحیح حدیث ہے, مسند ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ اچھے طریقے سے نماز پڑھو تو یہ نماز دعا دی. اور اگر جو ہے گردوں پر نماز پڑھو, کتنی رکعتیں ہوئی, کہ رکوع بھی ٹھیک نہیں, سجدہ بھی ٹھیک نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, امام نے کیا پڑھا, جلدی جلدی آئے, جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے. اسی لیے اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. میں جھکتا کہیں اور ہے, سوچتا کہیں اور ہے. اہم کہیں قرآن میں سب سے زیادہ نماز کو کہا گیا, نماز 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 نماز. آسمان پر بل بلا کر ہدیہ دیا, ہر سارے احکامات جو ہے زمین پر اتارے, لیکن نماز کے لیے باقاعدہ سفر کروایا.
صبر کرو. ہر امت کو نماز ملی اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں. بس قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں مائیں کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دھیان سے نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. ہم بیٹھی رہتی تھی کہ شاید اب سلام پھیرے، اب سلام پھیرے، اب سلام پھیرے، لیکن یہ کہ لمبے لمبے نمازیں پڑھتے تھے، کبھی لمبے سجدے کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی لگتا تھا کہ خدا نخواستہ انتقال تو نہیں ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ. تو ماں عائشہ، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے تو لمبے لمبے فلیٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو ماں عائشہ کہتی تھی تو جب بہت لمبا سجدہ کیا تو میں جو ہے تھوڑا سا دیکھتی تھی کہ بھی آواز آ رہی نہیں آ رہی. آواز آتی تھی تو سمجھ جاتی تھی جانے زندہ ہے، انتقال نہیں ہوا ہے، زندہ ہے، انتقال نہیں ہوا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا وہ آواز بھی نہیں آتی تھی تو میں ڈر کے مارے تلووں پر انگلی لگاتی تھی، تلووں پر، تاکہ پتہ چلے گا آپ حرکت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ زندہ ہیں. افلا اکون عبدا شکورا، یہ کہتے ہیں. آج اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آج فرمایا کبھی افلا اکون عبدا شکورا. تو دو مضمون ہیں آج کے بیان کے. ایک تو مومن کا احترام ہونا چاہیے. مومن بیوی بھی آ جاتی ہے، مومن بچے بھی آ جاتے ہیں، مومن پارٹنر بھی آ جاتا ہے. احترام. اسامہ کا قصہ یاد رکھنا. حضرت اسامہ آپ کہتے تھے کہ اچھا یہی حال تھا ان کی والدہ کا. ام ایمن جو ہے یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی، سیدھی شادی اور سیدھی شادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں انہوں نے رکھا ہے ام ایمن نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی. قبر میں جب رکھا ماں کو تو حضور بھی کود پڑے. یہ ام ایمن ساتھ تھی. اس نے حضور کو نکالا. محمد کہا نہیں میں تو میری ماں کے ساتھ سوؤں گا، میری ماں کے ساتھ سوؤں گا. ماں کی ایک محبت ہوتی ہے نا. تو ام ایمن نے نکالا اور ام ایمن نے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں میری ماں کی قبر میں سوؤں گا، میری ماں کی قبر میں سوؤں گا. دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن جو ہے اٹھا کے چلی. اصل میں اور لوگ بھی تھے لیکن یہ ام ایمن کا نام آتا ہے. چلے تو حضور جو ہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے قبر کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ مڑ کے، اور ام ایمن جو ہے چہرہ حضور کا وہاں سے ہٹاتی تھی. جب تنعیم میں پہنچے تو عبد المطلب اکرام کے لیے آئے، استقبال کے لیے. تو عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ ام ایمن نے کیوں اٹھایا ہے اس کو، آمنہ کہاں ہے؟ ام ایمن اور آمنہ میں فرق ہے، اس نے کیوں اٹھایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو عبد المطلب نے گھر میں سارا انتظام کیا تھا، گھر ٹھیک ٹھاک کیا تھا حضور کے استقبال میں، آمنہ کے لیے پانی، بستر سب. تو عبد المطلب ہچکیاں مار کر رہے ہو، کون سنبھالے گا اس کو؟ اس وقت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ اب ام ایمن عورتوں کے اندر ان کو سنبھال لیجیے. تو حضور کہتے تھے مجھے اس ام ایمن کی وجہ سے ماں کا پیار ملتا ہے. لوگ ہنستے تھے کبھی کبھی. صاحب فرماتے تھے کیوں ہنس رہے ہو؟ یہ ام ایمن کو بولنا نہیں آتا، سلام کرنا نہیں آتا. ام ایمن جو زبان میں لکنت تھی تو کہتی تھی، یعنی آتی تھی سلام کرتی تھی. حضور کہتے تھے ماں سلام مت کرو، سلام مت کرو، وعلیکم السلام وعلیکم السلام. حضور پہلے جواب دے دیتے تھے، زبان میں لکنت تھی ان کی. تو کہنا چاہتی تھی سلام اللہ علیکم، نہیں کہہ پاتی تھی تو کہتی تھی سلام لا علیکم. تو حضور کہتے تھے یہ تو بد دعا ہے، وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو صحابہ ہنستے تھے. آپ نے فرمایا ہنسو مت، یہ عورت اتنی اونچی ہے کہ جنت میں چلتے پھرتے میں نے اس کو دیکھا. اس لیے مسلمانوں کا احترام کرو، چاہے فاسق ہو فاجر ہو.
اور نماز کو اچھی طریقے سے پڑھو. اللہ تعالیٰ نماز کی بد دعا سے بچو. ساتھ ہی جملہ یاد رکھنا, نماز کی بد دعا سے بچو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.